दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपको इंडस व्यू पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें। और अभी एक पब्लिक मैसेज आएगा और उसके बाद फिर आपको कल की वीडियो के थोड़े से क्लिप्स दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद फिर आज की वीडियो शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज से हमने अपनी वीडियो के स्टार्ट में एक सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। इस मैसेज के ज़रिए जितने भी स्पॉन्सर्स होंगे हमारे, हम उनका जिक्र इस वीडियो में कर दिया करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले मैसेज। दोस्तों, जब भी हम किसी तफरीह मकाम पे जाते हैं तो बहुत सारे खाली रैपर्स, लिफाफे, फ्रूट के छिलके, तो जलते हुए या बुझे हुए कोयले और हड्डियाँ, इन सब को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। अगर किसी जगह पे प्रॉपर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो आप इन सारी चीज़ों को एक बैग में बंद करें और अपने साथ रखें, और जहाँ पे भी आपको डस्टबिन मिलती है वहाँ पे आप इसको डस्टबिन के हवाले कर दें। ऐसा करने से आने वालों के लिए माहौल साफ सुथरा बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस स्पेसिफिक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के लिए तावन किया है नंबर 1 पे पसूर की सबसे बड़ी मार्बल फैक्ट्री, पंजाब मार्बल फैक्ट्री। नंबर 2 पे तलवंडी और पसूर के दरमियान में बाजवा फिलिंग स्टेशन। और नंबर 3 पे आफ्ताब ला चैम्बर, कचहरी पसूर। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन कौन से मकामात से गुजर के कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पे हमारा स्टे होगा, उस स्टे के दौरान हम कौन कौन सी जगह देखेंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। तो दोस्तों, आज की और कल की वीडियो दोनों मिला के जब आप देखेंगे तो आपको पूरा डेस्टिनेशन, हमारा यहाँ से इस्लामाबाद से कारगिल तक का सफ़र और कारगिल से कराची तक का सफ़र, ये सारा इसके अंदर शामिल कर दिया हमने। कहाँ कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ कहाँ पे हमने सैर करनी है, कौन कौन से इलाके विजिट करने हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 की तरफ। तो 2 मिनट रुक के मेरी बात सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये टूर तकरीबन कोई 120 दिन का है। तो दरिया सिंध की कहानी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको इंडस व्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। साथ पूरा प्लान शेयर करना चाह रहा हूँ कि दरिया सिंध कदीम कहानियों का मरकज़ है कि इस पूरे सफ़र को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वहाँ पे जितने भी खूबसूरत लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। मेहमान नवाज तो वो हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, दरियाओं की सरजमीन तो इसको कहा जाता है। बड़े खूबसूरत इलाके होते हैं वो। उनके मीठे बोल सुनेंगे। सूफ़ी शुआरा हैं बहुत सारे वहाँ पे, उनके आस्थाने हैं। हम चलते चलते कराची समंदर केटी बंदर तक पहुंच जाएंगे। तो कराची को तो इग्नोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हम। बहुत सारे दोस्त मेरे कराची में हैं। ये आप लोगों के साथ तो पूरे सफ़र में हम मीटिंग्स करते रहेंगे। कौन शामिल होगा? और आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी छुपी कहानियाँ हैं, सारी चीज़ों का इजहार कर सकते हैं कि आप अगर मुअर्रिख हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कल्चरल पार्टनर है या लोकल स्पॉन्सर है, मेरी लाइंस हर टाइम हर बंदे के लिए ओपन है। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें। कल की वीडियो में हम आपको पूरा रूट प्लान बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अब मैं आपको अपने सफ़र के मुतालिक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये सफ़र कब और कैसे होगा। तो दोस्तों, 16 जुलाई 2025 को इस सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से होगा, जहाँ से हम गाड़ी के ज़रिए पीर सहाबा रोड के ज़रिए दामने को, पीर सहाबा से होते हुए हवेलियाँ, वहाँ से N35, N15 और दोबारा N35 जैसी बड़ी शहरों से सफ़र करते रस्ते में एबटाबाद, मनसेरा, कलंदराबाद, पारीम, बसियान, बालाकोट, पारस, कागान, नारान, बटकुंडी, जलखंड, लोलूसर, दोदी पत्सर नेशनल पार्क, बाबूसर टॉप, डालैन, चल्लास और फिर अस्तोर चौक से अस्तोर वैली रोड के ज़रिए अस्तोर और चलाम, और फिर देवसाई रोड के ज़रिए देवसाई नेशनल पार्क, और फिर देवसाई प्लेन रोड के ज़रिए सदपारा लैक, सैनाबाद, और फिर कागज़ कद्दू रोड के ज़रिए परकटा, मेहदियाबाद, गैशिंग, टोल्टी, पारी ब्रिज, रमबोखा से होते हुए हमजी गान जुलाई 31 तक पहुँचेंगे। और ये सफ़र तकरीबन 800 किलोमीटर पर मुहित होगा। और फिर 1 अगस्त 2025 यानी अगले दिन सुबह सवेरे
ہمارا یہ سفر دریائے شنگو جو کہ جموں کشمیر کے علاقے کارگل جو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے جنگی اعتبار سے ایک اہم مقام ہے، وہاں سے نکل کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور کنٹرول لائن سے تقریباً 30 کلومیٹر دور مرول کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوستو، گوگل میپ کے مطابق دریائے شنگو کے ساتھ ساتھ شنگو ریور روڈ یا کارگل سکردو روڈ اس مقام تک جاتی ہے جو ہمارا ابتدائی مقام ہے۔ یہاں پر ایک آبشار بھی ہے جسے شرٹیک ڈی فال کہتے ہیں۔ یہاں دریائے شنگو کے ساتھ چلتے اولڈنگ گاؤں سے ہوتے ہوئے مرول جہاں دریائے شنگو اور دریائے سندھ کا سنگم ہے سے ہوتے ہوئے حمزی گاؤں جو اس علاقے کا ایک خوبصورت گاؤں ہے وہاں پہنچیں گے اور ہمارا پہلا قیام یہیں پر ہوگا۔ یعنی حمزی گاؤں میں ہمارے 2 قیام ہوں گے، ایک جاتے ہوئے اور ایک آتے ہوئے۔ یہاں پر ہم ایسے لوگوں کی تلاش کریں گے جو ہماری زبان کو سمجھ سکیں، ہم سے بات چیت کر سکیں، یہاں پر اہم تفریح مقامات کی تلاش میں مدد کریں، علاقے کی مشکلات اور ان کے حل کے بارے میں بات کر سکیں، اس علاقے کی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کر سکیں، اپنے رہن سہن، روزگار زندگی، اپنی ثقافت، زبان، پکوان وغیرہ کے متعلق بتا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ پہلے پڑاؤ پر ہی آپ لوگوں پر ہمارے سفر کے تمام خد و خال اور فارمیٹ وغیرہ واضح ہو جائے گا اور آپ اس پروگرام کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ ہمارے ساتھ مل کر اس سفر کی بے حد پذیرائی اور حمایت بھی کریں گے، اور یہ سلسلہ تمام سفر کے دوران جاری رہے گا۔ حمزی گاؤں تک کارگل سکردو روڈ پر تقریباً 27 کلومیٹر کا ابتدائی سفر طے ہو چکا ہوگا۔ یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت آبشار ہے جسے خاموش آبشار کہتے ہیں۔ ہمارے اگلے قدم اس آبشار کی طرف ہوں گے جو ایک اہم سیاحتی مقام ہے اور حمزی گاؤں سے کارگل سکردو روڈ پر 15 منٹ کی مسافت پر ہے۔ اس کے بعد ہم پاپلاڈو، گیمبٹ پورا اور رمبوکھا سے ہوتے ہوئے پاری برج پر پہنچیں گے جو خاموش آبشار سے تقریباً 41 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہاں پہنچنے کے لیے کارگل سکردو روڈ پر 1 گھنٹہ اور 30 منٹ کا وقت درکار ہے۔ یہاں سے ٹولٹی گاؤں اسی سڑک پر تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت پر ہے جہاں ہمارا دوسرا پڑاؤ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس پڑاؤ اور سفر کو بھی آپ لوگ بھرپور پسند کریں گے۔ ٹولٹی گاؤں سے تقریباً 17 کلومیٹر کی مسافت پر منٹوخا آبشار ہے جو کارگل سکردو روڈ پر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور راستے میں مادھو پور گاؤں آئے گا۔ اس آبشار کی سیر کے بعد ہم گیشنگ سے ہوتے ہوئے مزید 12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پرکٹا مہدی آباد پہنچیں گے۔ کارگل سکردو روڈ اور دریائے سندھ کے ساتھ سفر کرتے مہدی آباد سے 8 کلومیٹر دور سرمیک ایک نہایت خوبصورت اور پرکشش سیاحتی مقام ہے۔ وہاں پہنچیں گے، راستے میں فروٹ نرسری بھی آئے گی اور سرمیک میں ہمارا تیسرا پڑاؤ ہوگا۔ یہاں سے ہم ہمایوں برج سے ہوتے ہوئے 12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کیرس اور مزید 17 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گول کے راستے تاسو پہنچیں گے جہاں ہمیں قدرت کے حسین مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ تاسو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ تاسو سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر سرفرنگا کوارڈ بائکنگ شگار جو کہ شگار روڈ پر 25 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے اور اہم سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پر کچھ وقت گزارنے کے بعد صرف 3 کلومیٹر کی مسافت پر تھارگو آبشار پر جائیں گے، وہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر حسین آباد آبشار، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سکردو پہنچیں گے جہاں ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا، اور یہاں ہم 3 دن کا قیام کریں گے۔ اس قیام کے دوران ہم سکردو کے اہم سیاحتی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ اہم شخصیات سے ملاقات اور اہم کاروباری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سکردو سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بلتستان یونیورسٹی ہمارا اگلا ہدف ہوگا۔ سکردو سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بلتستان یونیورسٹی ہمارا اگلا ہدف ہوگا۔ سکردو سے براستہ شگار روڈ 25 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ یہاں سے 4 کلومیٹر کا فاصلے پر مشہور تاریخی قلعہ کھڑپوچو فورٹ ہمارا اگلا ہدف ہوگا۔ یہاں ہم چمیک روڈ کے ذریعے پہنچیں گے اور یہاں سے مزید 3 کلومیٹر کے فاصلے پر حمیر گڑھ روڈ کے ذریعے سرفرنگا صحرا تک کا سفر طے کریں گے۔ یہ دنیا کا عجیب صحرا ہے جو برف پوش پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک اور صحرا کٹپنا سرفرنگا سے 6 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جہاں ہم کالج روڈ کے ذریعے جائیں گے، جہاں جاتے ہوئے تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ سکردو سے S1 کے ذریعے تقریباً 17 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم چندہ ویلی پہنچیں گے جو انتہائی خوبصورت ویلی ہے۔ یہاں سے کومیرا، سوک ویلی، پارنگ
اور سورداس سے ہوتے ہوئے باشو کے مقام پر پہنچیں گے جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ ہمارا اگلا مقام S1 پر 16 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے باغیچہ ہوگا۔ راستے میں گاربی داس اور ٹنگس سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچیں گے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد یہاں سے روانگی ہوگی اور S1 پر مزید 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم مالاکور، دمبو داس، تھنگراڈ اور تریکو سے ہوتے ہوئے تالو پہنچیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پر ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ دوستو تالو سے ہم S1 کے ذریعے 17 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سلبو پہنچیں گے۔ راستے میں گونجی کا علاقہ آئے گا۔ یہاں سے 44 کلومیٹر دور شنگس سے ہوتے S1 کے ذریعے ہی ہم ساسی اور پھر مزید 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سکردو موڑ پہنچیں گے، جہاں سے S1 روڈ ختم ہو جائے گا اور کراکرم ہائی وے پر آ جائیں گے۔ یہاں سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 ماؤنٹین جنکشن کے خوبصورت ویو پوائنٹ پر پہنچیں گے اور پھر یہاں سے 24 کلومیٹر کراکرم ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے جگلوٹ اور بونجی سے ہوتے ہوئے استور چوک پہنچیں گے جو بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہے اور یہاں پر ہمارا اگلا پڑاؤ بھی ہوگا۔ یہاں سے ہم 38 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کراکرم ہائی وے پر رائے کوٹ برج، تتا پانی اور ڈرنگ سے ہوتے ہوئے گنیر پہنچیں گے اور پھر مزید 34 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گنی چلاس سے ہوتے ہوئے چلاس پہنچیں گے اور یہ ہمارا اگلا پڑاؤ بھی ہوگا۔ چلاس سے کراکرم ہائی وے پر سفر کرتے ماروسکی کے راستے 41 کلومیٹر سفر طے کر کے دیا میر بادشاہ ڈیم سائٹ پر پہنچیں گے اور پھر وہاں سے کراکرم ہائی وے پر مزید 86 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سازین، سیسر، گیال ویلی اور داسو ڈیم سے ہوتے ہوئے داسو پہنچیں گے جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ داسو سے ہم کراکرم ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے 40 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر کے جڑواں آبشار، ماندرزا اور لیو سے ہوتے پتن پہنچیں گے، جہاں سے کراکرم ہائی وے پر ہی سفر کرتے ججل، دوبیر اور شولگرا جیسے دلفریب مناظر کی سیر کرتے اور مزید 42 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم بشام پہنچیں گے جو ہمارا اگلا پڑاؤ بھی ہوگا۔